अस्सलाम वालेकुम। ये जो आप मेरे साथ वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो है इस्लामाबाद की, जहाँ पर ये लग रहा है कि जैसे मुल्क दुश्मन अनासर ने हमला कर दिया है और मैदान जंग बना हुआ है। लेकिन ये सरकारी मुलाजमीन हैं जो अपनी तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि तब्दीली हुकूमत के आने के 2 साल तक मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ, वफाकी और ना ही सूबाई। और जब भी हालिया इजाफे की शनीद आई भी है तो उसमें सूबाई मुलाजमीन को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया गया है। और जो सैलरीज़ बढ़ाई गई हैं उसकी जो शरह है वो इतनी कि शर्मनाक है कि इंसान उससे बहुत बेहतर था क्या बढ़ाते ही ना। अपने कामों के लिए रियासत के पास, हमारी हुकूमतों के पास करोड़ों अरबों पैसे हैं, लेकिन गरीब मुलाजमीन के लिए कुछ भी नहीं। अब जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी जो सैलरीज़ है वो वफाक की वो 40% के इजाफे से बढ़ाई जा रही है। और सॉल्विंग ग्रेड के हवाले से भी इश्यूज़ चल रहे हैं, ग्रेड्स वाइज भी इश्यूज़ चल रहे हैं। और इस पर एक पूरा इस टाइम जो एहतजाजी मुजाहरा है वो इस्लामाबाद में जारी था। जो फिर फुटेज आप देखेंगे जिसने हकीकतन मुझे भी हिला कर रख दिया है, वो ये है कि हमारे यहाँ जो तनख्वाहों का जो एटीट्यूड है और जो हमारे यहाँ स्केल्स पर वाइज जो तनख्वाहें हैं वो उसकी शरह इतनी कम है और इतनी महदूद आमदनी है कि सरकारी मुलाजमीन अगर रिश्वत ना लें तो फिर क्या करें। रिश्वत लेने और देने वाला दोनों दोज़खी हैं, लेकिन असूली तौर पर तनख्वाह इतनी होनी चाहिए कि सरकारी मुलाजिम जो है उसकी जो रवैया है या उसका जो एटीट्यूड है, जो उसका रुझान है वो रिश्वत की तरफ ना जाए। लेकिन जितनी के आलीशान तनख्वाहें दी जा रही हैं उसमें, और जो अब पिछले 2 साल से महंगाई की शरह में बेतहाशा इजाफा हुआ, यानी आप कह सकते हैं 1000% तक चीज़ें महंगी हुई हैं। और जो सैलरी बढ़ाई गई है 15% तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, 15% तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं। क्या 15% तनख्वाह लाख जो महंगाई है उसका मुकाबला कर सकती है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। दूसरी जानिब पाकिस्तान में प्रोस्टिट्यूशन में भी इजाफा देखने के अंदर आ रहा है। कत्ल, गारत, डकैती की वारदातें भी, रॉबरी की वारदातें भी जो हैं वो पहले से बहुत ज़्यादा संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुकी हैं। अमन व अमान के मसाइल भी, मैं अक्सर कहती हूँ, मैंने अपने कॉलम्स में भी लिखा है, गुर्बत सिर्फ़ एक बीमारी नहीं है। गुर्बत से वाबस्ता जो दीगर बदनुमा अमराज हैं जिनमें बेरोज़गारी है, जिनमें आप कह सकते हैं न बीमारी है, गुर्बत, बीमारी, बेरोज़गारी, प्रोस्टिट्यूशन, उस जैसे दीगर अवामिल। बदकिस्मती से इस बार प्रोस्टिट्यूशन के अंदर खाली बच्चियां नहीं आईं, बल्कि नौखेज़ और नौजवान जो लड़के हैं वो भी इस रुझान की तरफ बढ़े हैं। और अक्सर मैंने पिछले दिनों भी एक मेरा ख्याल है अपनी वॉल के ऊपर एक चीज़ शेयर की थी कि आंटियाँ जो हैं वो मसाज के लिए मेरे साथ रब्ता करें, हर उम्र की ख़वातीन को मैं खिदमत सर अंजाम दूँगा। एक ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें फ़ेसबुक पर भी नज़र आ रही हैं, ऐसे ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं जहाँ पर नौजवान लड़के और नौजवान लड़कियाँ फ्री सर्विसेज देने के लिए बेताब बैठे हैं। और ऐसी बहुत सारी ऐप्स भी मौजूद हैं और ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर भी मुख्तलिफ़ हवालों से आप लोगों को जो है वो अपनी तरफ अपील किया जा रहा है। यानी प्रोस्टिट्यूशन बाकायदा एक मुनज़्ज़म प्रोफेशन की सूरत इख्तियार कर रहा है। बुराई एक अलमिया है माशरे का, और जब बुराई जो है वो प्रोफेशन की सूरत इख्तियार कर ले तो फिर उसमें जो चमक है और जो उसमें जो एक ब्यूटी, आप चाम जो है वो चाम है लग्जरीज़ का, अयाशी का। तो उसमें फिर बहुत सारी क्लासेस जो हैं वो उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती हैं। और जो इस्लामाबाद के अंदर हुआ, जो हम ये कह रहे हैं कि या तो रियासत पाकिस्तान इज्तिमाई ख़ुदकुशी की इजाज़त दे या ये हराम को हलाल करार दिलवाए, कोई रास्ता निकालें, मौलवी कोई रास्ता निकालें, उलमाए दीन कोई रास्ता निकालें। जब इज़्ज़त और आबरू से ज़िंदगी गुजारने के रास्ते ख़त्म हो जाते हैं तब वहीं पर नाजायज़ और दूसरे ज़राए की तरफ लोग जाते हैं, या अब वो इस तरफ जाएंगे या वो ख़ुदकुशी की तरफ जाएंगे। आल्दो कि मैं दोनों मैं इन दोनों की सख्ती से ममनानियत करती हूँ, सख्ती से मैं इस चीज़ों को रिजेक्ट करती हूँ कि इंसानी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, मसाइल का हल निकल आता है। लेकिन बदकिस्मती ये हमारी ये है कि हमारे माशरे के अंदर हर गुज़रता दिन जहाँ महंगाई में इजाफ़ा कर रहा है, वो बेरोज़गारी में इजाफ़ा कर रहा है, गुर्बत के अंदर इजाफ़ा कर रहा है, वो इनसे निकलने के लिए जो लोग शॉर्टकट रास्ते इख्तियार कर रहे हैं उनमें बहुत तेज़ी से इजाफ़ा देखने के अंदर आ रहा है। आप, मैं, हम जैसे चंद एक लोग तो सब्र शुक्र कर कर बैठ जाएंगे कि जी रोटी का मालिक अल्लाह ताला है, वो थोड़ा देकर भी आजमाता है, वो कम देकर भी आजमाता है। लेकिन इस चीज़ को क्या तमाम लोग कबूल करेंगे? इस सोच को, इस फ़िक्र को? वो है फैज़ अहमद फैज़ ने क्या खूबसूरत कहा है
پڑی ہیں روز قیامتیں کہ خیال روز جزا گیا. ٹھیک ہے. اور پورا شعر تھوڑا سا ہو رہا ہے کہ ہم روز ایک قیامت سے گزر رہے ہیں اور جو خیال روز جزا ہے وہ اپنا تصور کھوتا جا رہا ہے. زندگی لوگوں کا کانسیپٹ ہے زندگی ایک بار ملی ہے. بے شک زندگی ایک بار ملی ہے مگر صحیح اور غلط کا فیصلہ ہمارا اپنا ہے کہ ہم نے کس راہ پر چلنا ہے. ہم نے صحیح کو اختیار کرنا ہے یا غلط کو اختیار کرنا ہے. لیکن اس میں ریاست کی جانب سے اور ریاست کا کردار بہت 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 ضروری ہے. اور موجودہ جو ہماری حکومت ہے اس نے سارا ملبہ عوام پر ڈال دیا ہے. مہنگائی ہے جو کہ ہر گزرتے دن اس تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا. یوٹیلیٹی بلز ہیں اور حکومت کا چیک اینڈ بیلنس بھی نہیں ہے. اہم ترین لفظ جو ہمیں بولنا چاہیے کہ اقتدار کے اندر آنے کی خواہش میں تبدیلی کا نعرہ لگانے والوں نے عوام سے زندہ رہنے کا حق بھی چھین لیا. اور تبدیلی یہ آئی ہے کہ حلال سے حرام کی طرف جانے والوں کی شرح بہت زیادہ ہو چکی ہے. مگر ابھی بھی بہت زیادہ مطمئن قسم کے جو اہل عمرانی یا خب عمرانیت میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں انہیں ان چیزوں کو نظر انداز کریں گے. ان کے نزدیک یہ سب کچھ جائز ہے, یہ بس ہوگا, بس آنے والے چند دنوں کی بات ہے. میں بھی چند ایک لوگوں سے بات کروں گی تو مجھے بھی یہی کہیں گے مشکل کے بس چند مہینے ہیں. جو مشکل کے چند مہینے ہیں اس کے اندر آپ عوام کو تھوڑا سا ریلیف دیں. کبھی میں خود کیونکہ گھر کی یوٹیلیٹی بلز میں بھی پے کرتی ہوں, میں بھی گھر کا سامان لے کر آتی ہوں. وہ راشن جو ہمارا کبھی 2000 روپے کا آ جاتا تھا وہ اب 8000 تک پہنچ چکا ہے. دالیں ہماری سوچ سے بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہیں. گوشت بھی مہنگا ہو چکا ہے. اور جو دالیں اگر آپ یوٹیلیٹی اسٹورز کی دالیں دیکھ لیں تو یقین مانیں وہ انسانوں کے کھانے کی نہیں ہے. جو لوگ یوٹیلیٹی اسٹور سے سامان لیتے ہیں میں کہتی ہوں ان کی ہمت ہے کہ وہ اتنی گندی دال چاول لے کر کھاتے ہیں جن کا کوئی معیار بھی نہیں ہے, جن کی کوئی کوالٹی نہیں ہے. حکومت عوام سے جینے کا حق چھین چکی ہے. اسلام آباد کے اندر کا ایک منظر ہے, ایک چھوٹا سا منظر ہے مگر وہ پورا اسلام آباد کا منظر نہیں ہے, وہ پورے پاکستان کا منظر ہے. آپ اس کو پورے پاکستان کے تناظر میں دیکھیں. اور اگر سرکاری ملازمین کے اندر مختلف ڈپارٹمنٹس میں اگر ہم ٹیچرز کی بات کریں تو ٹیچرز کے پاس تو حرام کمانے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. اور اوپر سے آپ نے ٹیوشنوں کے اوپر پابندی لگا دی ہے کہ جو اسکول کا ٹیچر اکیڈمی بنا رہا ہوگا, اکیڈمی چلا رہا ہوگا, ٹیوشن پڑھا رہا ہوگا, اس کو اپنی جاب سے ہاتھ دھونے پڑیں گے. خدا را یا تو آپ ٹیچرز کی تنخواہیں میں اضافہ کریں. وہ طبقہ جو کہ قوم بناتا ہے جب وہی مطمئن نہیں ہے تو قوم کہاں سے بننی ہے. آپ نے شعور کس کو دینا ہے اور آپ نے شعور ڈیولپ کیسے کرنا ہے جب تک کہ آپ اس کلاس کو مطمئن نہیں کر پا رہے. ہمارا ٹیچر, پاکستان کا ٹیچر جو ہے, استاد جو ہے, وہ صحیح معنوں میں احتسال کی جس چکی میں پس رہا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ہر شخص کوئی کرنا کر لے گا. سرکاری ملازمین 10 پولیس والے ہیں, تمام محکمے جو ہیں, پولیس ہے, جو ہماری کسٹمز والے ہیں, FI, جتنے بھی ہمارے دیگر ڈپارٹمنٹ ہیں, وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے ہیں. وہ حرام کی طرف چلے جاتے ہیں, ان کے پاس رشوت لینے کے مواقع ہیں. لیکن ایک غریب استاد کے پاس یہ موقع ہی نہیں ہے کہ وہ کہیں سے بھی اپنی ضرورت پوری کر سکے. اور اگر وہ اس کی شکایت ہو جائے تو وہ اس کی جاب خطرے میں ہے. تو یہ سارے جو معاملات ہیں اس پر موجودہ حکومت نے کسی بھی قسم کی گزشتہ 2.5-3 سال تو ہونے والے ہیں. ان 3 سالوں میں میرا نہیں خیال کہ ہمیں زندگی کے کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر کسی بھی کوئی بھی مقطع فکر ایسا ہوگا کہ جو کہ ان سے مطمئن ہو سوائے ان کے ماننے والوں کے. اور بدقسمتی سے جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کے اپنے مفادات ہیں, ان کے کسی بھی مفاد کے بھی, مہنگائی کے لیے, رشوت کے لیے, ان سب موقع کے لیے وہ لوگ نکلے. اب اسلام آباد کے اندر اتنا کچھ ہو رہا ہے, کہیں سے پراپر مذمت کی آواز آئی کہ ان کے پاس جائیں. شیلنگ ہوئی ہے, باقاعدہ آنسو گیس پھینکی گئی ہے. مجھے تو لگ رہا ہے کہ اسلام آباد پر ہلہ بول دیا ہے, لیکن ویسے اسلام آباد پر نہیں, بنی گالہ پر ہلہ ضرور بولنا چاہیے. ٹیچرز کو وہاں پر جا کر احتجاج کرنا چاہیے. بیٹھیں, اس وقت تک بیٹھیں کہ جب تک اپنے مطالبات نہ منوا لیں. عوام اور حکومت کے درمیان میڈیا, ہم جیسے سب لوگ, صحافی, سب لوگ ایک پل ہے. مگر افسوس کہ یہ پل اتنی کی پابندیوں سے جگڑا ہوا ہے کہ جہاں سے سچ نکلنا بہت مشکل ہے. اگر ہی گزشتہ حکومت ہوتی تو ہمارا میڈیا اسلام آباد والے واقعوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہوتا, مگر بقاؤ میڈیا پھر چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ جو صورتحال اسلام آباد کے اندر ہوئی یہ شاید ابتدا ہے. آنے والے دنوں میں اس سے سنگین صورتحال کا سامنا, اس سے زیادہ سنگین صورتحال ہم دیکھیں گے اور حکومت کو کرنا پڑے گا. بہت سارے سیاسی تجزیے ہم سن رہے ہیں,
نہ سنیں گے، لیکن کسی کے اندر اتنی ہمت اور حوصلہ نہیں ہے کہ بجک جنبش ان سارے مسائل کو حل کر سکے. بس وزیر اعظم کر سکتے ہیں، ایک اشارہ ہی تو کرنا ہے، مگر اتنا پابند وزیر اعظم بھی میں نے نہیں دیکھا اپنی پوری زندگی کے اندر، پوری دنیا کے اندر کہیں پر. اور وہی والا صورتحال ہے کہ اگر آپ یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ نہ کریں. سے شبلی نعمانی، شبلی فراز صاحب نے فرما دیا کہ اپنے خرچے کنٹرول کریں. بندہ پوچھے اپنے خرچے ہم کنٹرول کریں کہ تم حکومت والے اپنے خرچے کنٹرول کرو. ایک کیسی پاگلوں کے پاس اقتدار حکومت آ گیا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بندہ کیا کرے، ان کو کیا بولے، کیونکہ ان کے ماننے والے اتنے ڈھیٹ ہیں اور یہ ان کو شاید لانے والے بھی بہت زیادہ ڈھیٹ ہیں، اور یہ خود تو ہیں ہی ڈھیٹ کے انسانوں کی طرح کسی کوئی رد عمل دیں اور اس رد عمل کو تسلیم کریں، اس کے مطابق آگے چڑھ کر بات کریں. مسائل کو حل کرنا ہے نا، مسائل کو حل کرنا ہے تو اس کے لیے وزیر اعظم صاحب کو اپنی پہاڑی سے نیچے اترنا پڑے گا، اپنی انا کے جو ہے اس سے نیچے اترنا پڑے گا اور لوگوں کے ساتھ بات کرنی پڑے گی. اسلام آباد کے حالات شدید خراب ہیں اور ہم اس پورے معاملے کے اندر یہ چیز چاہیں گے کہ اسلام آباد کے مسائل حل ہوں، اسلام آباد سے مسائل حل ہوں اور وفاق کے ساتھ ساتھ صوبائی ملازمین کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کیا جائے اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں. لیکن مہنگائی، پاکستان کے اندر مہنگائی وہ افریت ہے جو ایک بار جن بے قابو ہو گیا، بودل کا جن ہے، اس پر قابو پانا بہت مشکل ہو جائے گا. لہٰذا ابھی وقت ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اول تو آپ چاہتے ہی نہیں ہے کیونکہ آپ نے ایک ہی دفعہ اقتدار کے اندر آنا، دوسری بار تو آپ کا آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر آپ بھی گئے تو ہم سب سمجھ جائیں گے کہ آپ کن طاقتوں کی وجہ سے اقتدار کے اندر آئے ہو، تو ہمیں پہلے بھی پتہ ہے. اور لیکن یہ ہے کہ حکومت کو اس حوالے سے اپنا سیاسی اور پولیٹیکل امیج، اگر ایک دفعہ آپ کا پولیٹیکل امیج ڈیمیج ہو جائے وہ دوبارہ ڈیولپ نہیں ہو پاتا. اس ٹائم عمران خان حکومت کا جو امیج ہے، پولیٹیکل امیج، وہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے. اب ایک خاک روب تک ان کو گالیاں نکال رہا ہے، اور جب معاملات نوبت جہاں تک آ جائے تو حکومت کو بہت زیادہ سختی سے ان عوامل کی طرف، ان عناصر کا یا ان ایسے اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں جس سے معاملات کو کنٹرول کیا جا سکے. مہنگائی پر کنٹرول کرنا اس ٹائم اولین حکومت کی ذمہ داری ہے. میری اور آپ کی اوقات سے شاید زندگی بہت باہر اور بہت مشکل ہو چکی ہے، لیکن ہم لڑ لیں گے. لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو لڑ نہیں سکیں گے، وہ آواز نہیں اٹھا سکیں گے، بلکہ وہ گولی اٹھائیں گے یا بندوق اٹھائیں گے یا ان کی بیٹیاں کوٹھوں پر جا کر بیٹھیں گے. اور اب تو اللہ معاف کرے، بہت سارے گھروں کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہاں پر کوٹھی ہے یا کوٹھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.